السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے ہم نیک اعمال کر کے ہی انسان جو ہے اپنے آپ کو مطمئن بنا لیتا ہے۔ تو حقیقی نیکی اور تقویٰ کے حصے میں آتی ہے، اور جو اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اصل میں وہی نیکی ہے۔ تو نیکی میں یعنی بر میں وسعت کا معنی ہے، خیر کثیر کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک کہ تم محبوب چیزیں خرچ نہ کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، محبوب سنبھال لیتے ہیں اور دوسری جو ہوتی ہیں ایکسٹرا دے دیتے ہیں جو گندی ہوتی ہیں۔ تو تم اس وقت تک کامل نیکی یا متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو بر کا معنی جنت بھی ہے، یعنی جب تک ہم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے ہم جنت کو نہیں پا سکتے۔ تو محبوب چیزیں ہوتی کیا ہے، مثلا مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، یا یعنی مال جو ہم کس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہتے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ اس کے بعد اولاد آ جاتی، اولاد سے بھی انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس اولاد کو اللہ کے دین پہ نہیں ہم لگانا چاہتے، بلکہ کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذاتی کاموں کے لیے اولاد کو رکھنا چاہتے ہیں، اپنی خدمت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو حالانکہ مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی اولاد دے دوں گی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو پھر مریم پیدا ہوئی تو اللہ کی راہ میں اس کو بھی انہوں نے دے دیا۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند قربان کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی نیند کب قربان کی جاتی ہے، جب نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ صبح کے اوقات میں فجر کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے یا عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو ہم اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھتے ہیں نا۔ نیند کو قربان کرنا اور پھر آرام کا خیال نہ رکھنا۔ اب جیسے دوپہر کا ٹائم ہے تو ہم کیا اپنی نیند کو چھوڑ کے آئے ہیں، دوپہر میں قیلولہ اکثر لوگ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نیند کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو اپنے اوقات، اپنی دل پسند مشغولیات میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی دین کا کام، یعنی تعلیم سیکھنا یا سکھانا بھی، یہ بھی البر میں آتا ہے۔ اس طرح باقی اور چیزیں بھی جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے ہم پسند کریں۔ مال، اولاد، اپنا آرام، نیند، وقت، باقی تمام چیزیں جو ہمیں پسند ہے وہ ساری کے اگر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو کیا ہوگا، وہ بر میں آئیں گی۔ ان سب چیزوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، کیونکہ مال، اولاد، وقت، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے صحابہ کرام سے میں بہت زیادہ مل جائیں گی۔ ایک مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا، ان سے کہا کہ 2 سوٹ لے آنا۔ اب وہ ایک اچھی کوالٹی کا لے آئے اور ایک تھوڑی سی ہلکی کوالٹی کا لے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مہنگا سوٹ تھا، جو اچھی کوالٹی کا تھا، وہ اپنے غلام کو دیا اور سستا سوٹ خود رکھ لیا۔
اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا بیر روحا کا جو وہ تھا باغ جو بہت پھلدار تھا اور اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ انہوں نے کیا کیا، وہ باغ پورے کا پورا کس کو دے دیا، رشتہ داروں میں دے دیا۔ کنواں ابھی بھی ہے نا؟ ہاں جی، بیر روح کا کنواں بھی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں محبوب چیزیں خرچ کرنا وقتی طور پہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی بہت اچھا انجام ہوتا ہے جس میں کوئی پچھتاوا نہیں۔ جو جمع کیا ہوتا ہے اس میں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ تو پیچھے رہ گیا، لیکن جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ آگے ہمیں ڈبل ہو کے ملے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مدینہ آیا تو تاجر آگے اس کی قیمت لگاتے اور بڑھاتے گئے، مگر عثمان رضی اللہ نے یہ کہہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مجھے اس کی زیادہ قیمت ملتی ہے، سارا غلہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ مال ان کا خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس پر بہترین پھل آتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے وہ پھل جو ہے وہ باغ کا جتنا بھی پھل تھا وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی پسندیدہ لونڈی انہوں نے اللہ کے راستے میں جو تھی وہ آزاد کر دی۔ صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو ان پر عمل بھی وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رحمت سے یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو، بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ تھوڑا دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تو جو بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے یہ نفع کا سودا ہے۔ عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائد ضرورت یا جو چاہیے نہیں ہوتا وہ دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حکم آتا ہے کہ جو تمہاری زائدہ ضرورت ہے اس کو دے دو، اور ایک درجہ اس کا دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز دینا، اللہ کے راستے میں دینا بلند ترین درجہ ہے جو اخلاق کے بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس میں سے بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند کے لیے خاص کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے تابع ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر جب اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے۔ کیوں حرام کیے تھے انہوں نے؟ ان کو کوئی بیماری لاحق تھی، اس لیے انہوں نے کھانا ان کو ترک کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، یعنی یہود کا اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی حلال چیزیں تھیں جو دین میں انہوں نے حرام قرار دے دی، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی۔ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسند اور بیماری کی وجہ سے خود اپنے اوپر حرام کی تھی۔ پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی قرآن اور سنت پر جو دلیل آ جاتی ہے لیکن اس کے برعکس کوئی کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ ظالم بھی ہے۔ آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ یعنی اہل کتاب کا اعتراض تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف کیوں کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے؟ تو اس آیت سے برکت کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا۔ تو حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو اس کی برکت ہے، اس کا ثواب ہے۔ ایک نیک عمل کی برکت بھی بہت زیادہ ہے۔ جو صدقہ وہاں کرتے ہیں وہ قرآن وہاں پہ پڑھا جاتا ہے، جو عمرہ وہاں کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، ان ساری عبادت کا اجر اور ثواب کئی گنا ہوتا ہے۔ اور وہاں آپس کی محبتوں کی برکت، سب کے ساتھ مل کر جو اجتماعی عبادت کی ہوتی ہے، اس سے جو دلوں پر اثر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ آتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہے۔ اور اس لیے اس کی برکتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ عمرہ اور حج فکر و گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کو
کہ میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یعنی یہاں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی تھی وہ یہ خانہ کعبہ تھی۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو بیت اللہ میں سب سے بڑی چیز سکون اور راحت قلب نصیب ہوتی ہے، اور مشقت ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں پر خچروں پر حج عمرہ کیا جاتا تھا، پھر وہاں جا کے مشقت مطلب واش روم کی مشقت ہوتی ہے، وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، یا عبادت کی مشقت ہوتی ہے، یا زیادہ چلنے کی مشقت ہوتی ہے۔ یہ ہوتی تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی عبادت کا ثواب ہمیں ڈبل ٹرپل مل جاتا ہے اس طرح سے۔ آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم عمل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پر گواہ، اس پر اللہ کو گواہ ہے، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا؟ تم اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹائیں گے۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ یعنی مدینے کے یہود مسلمانوں سے ضد اور دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان میں موجود تھے۔ ان کی دی ہوئی تعلیم، خاص طر قرآن کی آیات، یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کو استقامت بخش رہی تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ پھر قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم نے ہی صحابہ کے دن پھیر دیے تھے، یعنی ان کا دن و رات ان کے جو بدل گئے تھے۔ تو ہمیں قرآن جو ہے پڑھنا، اس کو استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس پر عمل، یہی ہماری زندگیوں کے لیے جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں چینج لائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس آیت میں خوشخبری ہے کہ اس شخص کے لیے جس کا آخری کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اس لیے کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں اس کو سمجھے، اس پر یقین رکھے، اس کا ورد بھی کرتا رہے۔ اور اس آیت میں دوسری بار اتقوا اللہ حق تقاتہ کی گئی ہے کہ یہاں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مایوسی کا شکار ہو کر الگ ہو کر بیٹھ جاؤ، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ یہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں جاب چھوڑ رہی ہوں، یا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میں اس لیے شادی نہیں کرتی، یا اللہ سے ڈر لگتا ہے میں بچے نہیں پیدا کروں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ترک دنیا اللہ کا ڈر نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا اللہ کا اصل ڈر ہے۔ ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ، مقاتل و اکرمہ کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہو۔ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جانا۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے،
اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اس سال میں جو اللہ کی رسی کا ذکر ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر انسان بھٹکے گا نہیں۔ تو اگر غور کریں تو پتہ چلے گا صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑو، بلکہ کیا کہا ہے، جمیعاً، سب مل کر اس رسی کو یعنی قرآن کو سب مل کر پکڑو۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے، 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اور تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے اسی کی خیر خواہی کرو، اور 3 ناپسندیدہ باتوں سے وہ جو ہے رکے رہو۔ وہ کون سی ہے کہ تمہارے لیے کیل و کال، بیکار قصے کہانیاں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کسی علم میں اضافہ نہ ہو، اور فلاں یہ کہتا ہے فلاں وہ کہتا ہے، اور بعض اوقات وہ باتیں غیبت میں ڈھل جاتی ہیں، تو اس کو ناپسندیدہ کہا گیا۔ دوسرا، کثرت سے سوال کرنا، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پر ایک اور سوال کر دیا، اس پر ایک اور سوال، جیسے بنی اسرائیل نے بہت سو کو کیے تھے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتے ہیں۔ ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ اس دفعہ ہم نے کیا اسراف کیا ہے، بسنت پہ اسراف کیا، یہ کیا تھا، فضول خرچی تھی، اسراف تھا۔ تو کھانے کا معاملہ یا دیگر نفع مند چیزیں، ان سے یا تو خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے۔ مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو جائے گا۔ حدیث کے مطابق کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت بخشتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، اسی طرح یعنی ایسے کر کے، یعنی ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے عمارت کا کام، مضبوطی کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اینٹوں سے اس وقت تک دیوار نہیں بن سکتی جب تک وہ جڑی ہوئی نہ ہو، منظم نہ ہو۔ تو مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، یہ جڑنا دلوں کا جڑنا ہے۔ تو اس کام کے لیے فرمایا کہ جب چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ نہ رکے تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل تک اور قتال تک شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ محبت کی بہترین مثال کن میں ہمیں نظر آتی ہے، صحابہ کرام میں۔ اسلام کی بنا پر وہ لوگ خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے تھے جو دینی رشتے میں بندھے۔ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں ایک جماعت کیسی ہونی چاہیے، جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہو، جو لوگوں کو بتائے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کون سے ہیں۔ اس سال میں کامیابی دینے والے کام جو بتائے جا رہے ہیں ان میں خیر کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن منکر کا کام، اور یہ تینوں کام کرنے والا گروہ ہی کامیاب گروہ کہلائے گا۔ اور تم ان لوگوں کی طرف طرح نہ ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں، ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بہترین ان کی امت کو کہا ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے منع کرنا۔ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا، اب لوگوں کو خیر و بھلائی کی باتیں کون سکھائے گی؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ امت کا ایک راول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ پر دین کا داعی ہے۔ اس کو بحیثیت مسلمان کے اچھے اخلاق اور معاملات کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، چاہے بزنس میں ہو، جاب میں ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، کہ جو ان سب دین کے داعی ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ لوگوں کے سچے خیر خواہ، ان کی مدد کرنے والے ہیں، انسانیت کے سب سے زیادہ علمبردار ہیں۔ یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لعنت، ملامت، فساد اور دنگل نہیں کرتے۔ لیکن افسوس آج امت ان بہترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہے، اور انہوں نے اپنے دین کے ان مخصوص شعارات کو چھوڑ کر دین کی چند مخصوص رسمیں انہیں کو عبادت تک محدود کر لیا کہ یہی ہماری جو ہے نا دین ہے۔ دین محض ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے روزے کا فائدہ آپ کو ہوگا، دوسروں کو اس وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو افسوس یہ ہے کہ آج ہم صرف اپنے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض میں مبتلا ہو کر دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور انسانیت کی بھلائی کے کام جو ہے ہم بھول گئے ہیں۔ کسی کی بھی سب سے سچی خیر خواہی یہی ہے کہ اسے صحیح بات بتائی جائے تاکہ وہ بر وقت نقصان سے بچ جائے، اور ساتھ ہی برائی سے روکے۔ بعض اوقات ہم مروت کے مارے کسی کو درست بات نہیں بتاتے کہ شاید یہ برا نہ مان جائے، تو یہاں امر بالمعروف پہلے، ایمان بعد میں آیا، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سے ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو معروف ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو اور وہ اچھا اور بہتر ہو، اور انسان کی عقل اور فطرت اسے صحیح قرار دے رہی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا۔ اور المنکر کون ہے؟ دراصل بنیادی طور پر ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرے اور ایمان والے بھی اسے برا خیال کریں، اور اس لیے دیکھا جائے تو انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں۔ اسلام نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن منکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس کے لیے ان میں سے کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ تو یہاں امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن منکر جو ہے وہ الگ رکن ہے، اور اس کے بعد یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے۔ تو عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی لڑائی کرنا ہی ہے۔ جہاد کے معنی حتی الامکان جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی لوگوں تک خیر کے کام پہنچانا، شر سے انہیں روکنا، یہ بھی جو ہے یہ مطلب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، بیوہ یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی سارے سبیل اللہ جہاد ہیں۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ میں نے حجروں کے پاس ہو کر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، تم مجھ سے کچھ سوال کرو میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔
وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یہ کن کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ وہ یہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا اظہار کن اعمال سے ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ قیام اللیل کی فضیلت یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ خاص طور پر آج کل اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان میں قیام عام دنوں کے قیام سے افضل ہو جاتا ہے۔ بہترین قیام وہ ہے کہ جس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 تراویح پڑھنے کی روایت نہیں ملتی، تو نمبر پورا کرنا اہم نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ قرآن زیادہ قیام میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت کا کام ہے، کیونکہ علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے جاگنا افضل ہے، کیونکہ عمومی طور پر رات کو قرآن پڑھنا ان کے پڑھنے سے افضل ہے، یعنی دن کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، کب قرآن پڑھا کرتے تھے؟ رات کی گھڑیوں میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ان کا سیکھنا سکھانا نفل نماز سے افضل ہے، یعنی نفل نماز بھی افضل ہے، لیکن علم کا سیکھنا سکھانا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا ان واللہ علیم بالمتقین۔ اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے ان کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کا رکاوٹ بنایا گیا، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ مال اور اولاد۔ مال بھی انسان کو مشغول رکھتا ہے اور اولاد بھی انسان کو مشغول رہتی ہے۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر صرف مال کمانے میں مصروف رہتے ہیں، تو کبھی کبھار تھوڑا سا خیرات کر دیتے ہیں، وہ مال دیر پر فائدہ، یعنی وہ ان کا جو ہے نا وہ جو دنیا میں وہ خرچ کرتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آخرت میں بھیجتے ہیں وہ ان کا دیر پر رہتا ہے۔ تو جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، رنگ رنگ کے کھانے کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں اور اسی پر خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے، کچھ کو کھانے کا، کسی غریب پر خرچ کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا۔ کچھ پیسے جمع ہوئے سیر و تفریح کرنا پر لٹا دیے، یہ سارا مال صرف دنیا کی لذت پہ خرچ ہوتا رہتا ہے۔ آخرت میں آگے کچھ بھی نہیں ملے گا، آگے وہی ملے گا جو ہم نے کسی پر خرچ کر دیا۔ تو یہ سب مصائب اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، یعنی گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ اپنی جان پر یہ ظلم ہے انسان کا، دنیا کی لذت کے لیے خرچ کرنا مال کو، یہ انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنانا، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دیں۔ ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم سمجھتے ہو۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی میں تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ منافقین کی۔
وہ سامنے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے تھے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہی دوسروں کی پریشانی پر وہ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، یعنی دوسرے پریشان ہوتے ہیں تب بھی خوش ہوتے ہیں، تکلیف پہنچتی تب بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے۔ اگر کوئی بدترین اخلاق حسد کا مظاہرہ کرے اور صبر اور تقوی اختیار کرے تو یہاں دیکھا جائے گا صبر ہے کیا۔ ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرے کر رہے ہیں۔ دوسرا تقوی انسان کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط کام سے۔ ایسے برے دوستوں سے پناہ کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، محبت کا اظہار کرے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اوپر سے وہ محبت کا اظہار کرے لیکن اندر سے انسان کی وہ جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اسے پناہ کی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنے کی وہ اس پہ اجازت ہے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صبح سویرے کام کرنے کے لیے نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو کہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور ہم اب کب کام کرنا شروع کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں کہ برکتیں کیسے نہ ختم ہوں۔ تو جنگ میں لوگوں کو متعین کرتے ہوئے کام کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ صبح سویرے وہ کر رہے ہیں کام، اور ساتھ میں جنگ میں لوگوں کو متعین کرتے ہوئے ان کی صفیں باندھتے ہوئے دعائیں بھی کر رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اسباب اختیار کر کے بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کا توکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ یعنی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تو کچھ ایمان والوں کے دل بھی ڈر گئے۔ اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور بلا شبہ یقینا اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے کہ انسان میں جذبہ ہو، توکل ہو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن پر اپنے سخت جوش میں آ جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین نے زخم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخم دیا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندوں کا کام ہدایت دینا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ متعین کر دے کہ یہ کافر ہی رہے گا یا یہ مسلمان رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کئی گناہ سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں دیکھا جائے تو جنگ احد کے ساتھ سود کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیوں سود کا ذکر کیا؟ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے تو سود کہاں سے آ گیا؟ جنگ احد میں جو وقتی شکست مسلمانوں کو ہوئی تھی نا، وہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی، انہوں نے مال سمیٹنا شروع کر دیا تھا، اس لیے سود کی بات کی جا رہی ہے۔
اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں رحمت کے لیے۔ کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوگی۔ وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن اگر دنیا کے گھروں کے لیے ساری کوششیں لگا دیں تو وہاں کے لیے محنت ہی نہ ہوئی تو قیمتی چیزیں اسی تمناؤں سے نہیں ملتی۔ اور وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جنت کیسے بھی ملے گی؟ پہلی بات جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس بہت مال جتنا دے فکر ہی نہیں، وہ اور ایک وہ ہے کہ اس کے پاس بہت نہیں مگر مناسب مال ہے، اور اس میں سے بھی وہ ضروریات پوری کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ بہت کم مال ہے، خود بھی بہت ضرورت مند ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ مشکل سے کیا کر رہا ہے کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھ رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی راہ میں۔ اور دوسری بات کہ شدید غصے کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسری بات کیا بتائیے؟ کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ چوتھی، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو توبہ کرتے ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود اسے پی جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ یعنی اس پر قادر ہے کہ اس پر غصہ کرے، لیکن غصہ نہیں کرتا، وہ پی جاتا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن اس کے دلوں کو امیدوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اس لیے جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے عمل کی طرح میری رہنمائی کرے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ایک دفعہ 3 بار پوچھنے پر تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو غصے سے بہت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں انسان کے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی جو نقصان ہوتا ہے گناہوں سے ہوتا ہے، اس کی معافی مانگتے ہیں، بار بار غلطیاں دہراتے نہیں ہیں۔ ان ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے نیچے آئیں تو پھر اوپر جانے کی کوشش کرتے رہیں اور لڑکتے نہ جائیں، بلکہ گناہ کر کے اس پر ڈٹے نہ رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کسی غم یا شکست پر صبر کر لینا، پیچھے ہٹ کر دوبارہ کوشش کرنا، اللہ سے مدد چاہنا انسان کی بلندی کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً ایسی چوٹ لگی ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آزمائش کیوں آتی ہے؟ پتہ چلے کہ آزمائش انسان کو خالص کرتی ہے، چمکاتی ہے اور قابلیت انسان کی بڑھاتی ہے۔ بڑے بڑے چیلنجز سے انسان گزر کر کیا کرتا ہے؟ بہت اس میں صبر آ جاتا ہے، مشکلات کو فیس کرنا آ جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹی سی قربانی لیکن اجر بڑا ہوتا ہے۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔
بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً تم نے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ تو یہ آیت اس لیے اتری کہ جنگ احد میں جب خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو پھر بعض لوگوں نے صحابہ کرام نے ہتھیار ہی ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیوں جہاد کریں، اب تو ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ تم نے اللہ کے لیے لڑنا ہے، رسول کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا ہے، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی اس کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ جلدی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی شرک کی سزا کیا ہے؟ جہنم، آگ۔ اور بلا شبہ یقینا اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے، تمہیں میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت سے پکار رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی غم پر کیوں غم دیے جاتے ہیں؟ اللہ بندوں پر چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کرے، اس لیے وہ غم پر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو جائے اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر دیکھا جائے تو غم کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ غم تنگی پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر، مفید کاموں سے انسان کو روک دیتے ہیں۔ غم سے انسان کے اندر نفسیاتی گریں لگ جاتی ہیں، غم سے نیکی کے مواقع بھی چھن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غموں میں صبر کرنا، اپنے نفس کو دعا کے ساتھ ساتھ خوش رہنے کا عادی بنانا چاہیے۔ اس لیے غم دور کرنے کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں دکھ اور غم سے۔ اس لیے سینہ کھلا ہوگا، خوش رہیں گے، امید ہوگا، امید باقی رہے گی تو دوسروں سے بھی خیر کی ترغیب ان کو بھی دیتے رہیں گے، مثبت سوچ رکھیں گے۔ تو یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس پر غم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو جب غم کی کیفیت میں انسان بہت رو لیتا ہے تو ایک سکینت سی طاری ہو جاتی ہے۔ نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کے جذبے میں کوئی بھی کمی ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کو ہلا دیتی ہیں۔ تکلیف یا آزمائش انسان کو یا تو نیچے کو دھکیل دیتی ہے یا بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس تکلیف کو، اس غم کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امر نازل فرمایا. ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہتے بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم جہاں نہ مارے جاتے. آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے. یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں منافقت ہوگی تو نیکی کے مواقع بھی انسان سے وہ چھن جاتے ہیں، پھر اللہ نیکی کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا کہ وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور زندگی اور موت کی وجہ سے ہم جہاد نہیں چھوڑ سکتے. اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. سو آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جب خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے آئے گا. اور جو اس نے خیانت کی پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کے ساتھ لوٹا؟ اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کی جہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں سے مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جسے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی تاکہ وہ مومنوں کو جان لیں، اور تاکہ انہیں بھی جان لیں جنہوں نے منافقت کی. اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے. وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہ دین کے راستے میں نکلنے میں بعض کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی استقامت اختیار کرتا ہے اور کون چھوٹے نقصان سے اس راستے سے پھر جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے. آپ کہتے پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں.
یعنی عام مومن کی موت کے بعد رزق کہاں ملتا ہے؟ جنت میں جا کر ملے گا. لیکن اللہ کے راستے میں شہید جب ہوتا ہے تو اسے برزخ کی زندگی میں ہی رزق دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے. اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. کس کی؟ شہید کی. اس کے علاوہ اسے جنت میں ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے. قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. ایمان کے لباس سے مزین ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما. اور جو مصیبت اور جو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اس پر کہ یقینا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بہت بڑا اجر ہے. جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے. جب چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تو ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آئے تو ہم کیا کہیں؟ انشاءاللہ. ہاں جی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے. یعنی ان کے لیے یہ توکل کے 4 انعامات ہیں. ایک ان کو نعمت دی گئی، فضل دیا گیا، تکلیف دور ہوگی اور اللہ کی رضا ملی. یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم انہیں اسی طرح مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں. ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر پکڑ نہیں آ رہی تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے اسی حال میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا منتخب کرتا ہے. چاہے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لاؤ، متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اجر عظیم پہ کس سے ملتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی انسان کے دل میں ہے. یعنی 3 باتیں اس میں آتی ہیں. کسی کا برا نہیں سوچنا، کوئی بری بات زبان سے نکالنی ہی نہیں، عمل میں بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تو یہ تینوں چیزیں تقوی میں آتی ہیں. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ سبھی برا ہے. جلدی قیامت کے دن انہیں اس کا توق بنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا. اور آسمان و زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا. ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. یہ اس وجہ سے ہے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے.
آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم واقعتاً سچے تھے؟ کنہوں نے قتل کیا تھا نبیوں کو؟ بنی اسرائیل نے۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے جو واضح دلیلیں اور صحیفے روشن کتاب لائے تھے۔ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اصل کامیابی پھر کیا ہے؟ یعنی آگ سے بچ گیا انسان اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی اصل کامیابی ہے، اور وہی خوش بخت بھی ہے جس کی موت اللہ کی رضا پر آئے، دھوکے میں نہ رہے، جو دنیا کی دولت اس کے سامان پر انحصار نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یقیناً تم اپنے مالوں اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، یقیناً تم اسے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ تو یعنی بڑے دل والے ہی بڑی ہمت رکھتے ہیں اور بڑے درجات پاتے ہیں، کیونکہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش کن پر آتی ہے؟ انبیاء پر، پھر صالحین پر آتی ہے، پھر درجہ پر درجہ عام لوگوں پر آتی ہے، کیونکہ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اس کے ایمان کے اعتبار سے آتی ہے، اور جب دین میں پختگی ہوگی تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ جتنا ہمارا دین پختہ ہوگا، جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اتنی ہی کڑی آزمائش ہوگی۔ تو پھر یہ بھی بات ہے کہ ایسے میں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لے لی، تو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں منافق کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ کسی دوسرے کی محنت پر وہ خود اپنی تعریف چاہتا ہے، جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس وقت اور کس اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ جس محبت کے ساتھ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم جس نیت کے ساتھ اس محفل میں آ کر بیٹھے ہیں۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکارا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔
بلا شبہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی، قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔